اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ آیات نمبر 72 تا 77۔ پچھلی آیات میں گائے کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تھا، یہاں اس کی حکمت بیان کی گئی ہے۔ یہود کی منافقانہ سرگرمیوں کا ذکر اور انہیں تنبیہ کہ اللہ ان کی سب باتوں کو جانتا ہے۔ اس وقت کا ذکر ہے جب تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا اور ایک دوسرے پر اس کا الزام دھرنے لگے، لیکن اللہ کو اس بات کو ظاہر کرنا مقصود تھا جسے تم چھپا رہے تھے۔ حکم دیا کہ اس مردہ شخص پر اس ذبح شدہ گائے کا ایک ٹکڑا مارو۔ اسی طرح اللہ مردوں کو زندہ کر دے گا اور وہ تمہیں اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو۔ وہ مردہ شخص کچھ دیر کے لیے زندہ ہو گیا اور اپنے قاتل کا نام بتا دیا جو وہ چھپا رہے تھے۔ اس کے بعد تمہارے دل پتھر کی طرح سخت ہو گئے، بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت۔ پتھروں میں بعض ایسے بھی ہوتے ہیں جن سے چشمے پھوٹ نکلتے ہیں، اور بلا شبہ ان میں سے بعض پتھر ایسے بھی ہیں جو پھٹ جاتے ہیں تو ان سے پانی نکل آتا ہے۔ بے شک ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں، اور یاد رکھو کہ اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ مانو، کیا تم اب بھی یہ توقع رکھتے ہو کہ یہ لوگ تمہارے کہنے سے ایمان لے آئیں گے، جبکہ ان میں سے بعض لوگ ایسے بھی تھے کہ اللہ کا کلام یعنی تورات سنتے، پھر اسے اچھی طرح سمجھنے کے بعد اس میں تحریف کر دیتے تھے، حالانکہ وہ اس کام کی برائی کو خوب جانتے تھے۔ منافق یہود جب اہل ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بھی ایمان لے آئے ہیں، لیکن جب آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تنہائی میں ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ کیا تم ان مسلمانوں کو وہ باتیں بھی بتا رہے ہو جو اللہ نے تم پر تورات کے ذریعے ظاہر کی ہیں؟ کہیں ایسا نہ ہو یہ مسلمان ان باتوں کی وجہ سے قیامت کے دن تمہارے رب کے حضور تم پر حجت قائم کر دیں۔ کیا تم اتنی بھی عقل نہیں رکھتے؟ وہ لوگ اتنا بھی نہیں جانتے کہ اللہ کو وہ سب کچھ معلوم ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں۔ آیات نمبر 78 تا 82 میں یہود کے علماء کا کردار بیان کیا گیا ہے کہ حقیر رقم کی خاطر تورات کی آیات کو تبدیل کر دیتے ہیں۔ یہود کی غلط فہمی کہ انہیں چند دن سے زیادہ جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا، اور انہیں تنبیہ کہ جنت میں صرف اہل ایمان ہی جائیں گے۔ یہود میں سے بعض ان پڑھ ایسے بھی ہیں جنہیں اپنی کتاب یعنی تورات کا تو کوئی علم نہیں، مگر انہوں نے کچھ سنی سنائی باتوں پر چند امیدیں قائم کر رکھی ہیں۔ یہ لوگ محض وہم و گمان پر چلے جا رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے بڑی خرابی ہے جو تحریف کر کے اپنے ہی ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ یہ حکم اللہ کی طرف سے آیا ہے تاکہ اس کے عوض تھوڑا سا دنیاوی منافع کما لیں۔ یہ یہودی علماء کا کردار تھا۔ ان کے لیے اس تحریف کی وجہ سے ہلاکت ہے جو ان کے ہاتھوں نے تحریر کی ہے، اور یہ دنیاوی نفع جو وہ کما رہے ہیں دراصل ان کے لیے تباہی ہے۔ یہود کہتے ہیں کہ محض گنتی کے چند دنوں کے سوا ہمیں دوزخ کی آگ ہرگز نہیں چھوئے گی۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان سے دریافت کیجئے کہ کیا تم اللہ سے کوئی ایسا وعدہ لے چکے ہو کہ اب وہ اپنے وعدے کے خلاف ہرگز نہ کرے گا، یا تم اللہ پر یوں ہی وہ بہتان باندھ رہے ہو جو تم خود بھی نہیں جانتے؟ کہ اصل بات یہ ہے کہ جس کسی نے گناہ کمائے اور اس کے گناہوں نے اس کو ہر طرف سے گھیر لیا تو ایسے ہی لوگ جہنمی ہیں، وہ اس جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ کے برعکس جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے تو ایسے ہی لوگ اہل جنت ہیں، وہ اس جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ آیات نمبر 83 تا 88 میں بنی اسرائیل کو یاد دلایا گیا کہ انہوں نے اللہ سے کیے گئے اپنے عہد توڑ ڈالے، نہ صرف یہ کہ اپنے ہی بھائیوں کو قتل کرتے رہے بلکہ اپنے انبیاء تک کو قتل کر دیا۔ یہود کا کہنا کہ ان کے دلوں پر غلاف چڑھے ہوئے ہیں اس لیے ایمان نہیں لاتے۔ وقت یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، اور ماں باپ سے نیک سلوک کرنا، اور قرابت داروں، یتیموں
اور محتاجوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا، اور لوگوں سے نیکی کی بات کہنا، اور نماز قائم کرنا، اور زکوٰۃ ادا کرتے رہنا۔ تم میں سے چند لوگوں کے سوا سب اس عہد سے پھر گئے، اور تم لوگ ہو ہی روگردانی کرنے والے۔ جب ہم نے تم سے یہ عہد لیا تھا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے اور نہ ایک دوسرے کو جلا وطن کرو گے، پھر تم نے اس بات کا اقرار بھی کر لیا اور تم اس کی گواہی بھی دیتے ہو، مگر آج تم ہی وہ لوگ ہو کہ اپنے بھائیوں کو قتل بھی کر رہے ہو اور اپنے ہی لوگوں کو ان کے وطن سے باہر نکال رہے ہو، اور ان کے خلاف ظلم اور زیادتی کے ساتھ ان کے دشمنوں کی مدد بھی کرتے ہو۔ اور اگر تمہارے بھائی لڑائی میں قیدی بن کر تمہارے پاس آ جائیں تو ان کا فدیہ دے کر چھڑا بھی لیتے ہو، حالانکہ ان کو جلا وطن کرنا ہی تم پر حرام کر دیا گیا تھا۔ اگر تمہیں ہمارے احکام کا اتنا ہی خیال ہے تو تمہیں چاہیے تھا کہ انہیں جلا وطن ہی نہ کرتے، تاکہ نہ لڑائی کی نوبت آتی اور نہ فدیہ دینے کی۔ کیا تم کتاب کے ایک حصے پر ایمان رکھتے ہو اور دوسرے کا انکار کرتے ہو؟ پس تم میں سے جو شخص بھی ایسا کرے گا اس کی سزا اس کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے کہ دنیا کی زندگی میں ذلیل و خوار ہو اور قیامت کے دن شدید ترین عذاب میں ڈال دیا جائے۔ یاد رکھو کہ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے میں دنیا کی زندگی خرید لی ہے، بس نہ ان پر سے عذاب میں کمی کی جائے گی اور نہ ہی ان کو مدد مل سکے گی۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب یعنی تورات عطا کی، اور ان کے بعد ہم نے پے در پے بہت سے رسول بھیجے، اور ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو واضح معجزات عطا کیے، اور ہم نے روح القدس یعنی جبرائیل کے ذریعے ان کی مدد کی۔ تو کیا یہ امر واقعہ نہیں کہ جب بھی کوئی رسول تمہاری نفسانی خواہشات کے خلاف احکام لایا تو تم نے تکبر کیا، اور بعض نبیوں کو تم نے جھٹلایا، اور بعض کو تم نے قتل تک کر دیا۔ اور یہود کہتے ہیں کہ ہمارے دلوں پر غلاف چڑھے ہوئے ہیں، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ ان کے کفر کے باعث اللہ نے ان پر لعنت مسلط کر دی ہے، سو وہ کم ہی ایمان لاتے ہیں۔ آیات نمبر 79 تا 96 میں بنی اسرائیل کو یاد دلایا گیا کہ یہ قرآن ان پیشین گوئیوں کے مطابق نازل ہوا ہے جو پہلے سے ان کی کتابوں میں موجود ہیں، لیکن پھر بھی وہ ایمان لانے کے لیے آمادہ نہیں، حالانکہ ان کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ اللہ کے محبوب اور چہیتے ہیں۔ ان کے پاس اللہ کی طرف سے یہ کتاب یعنی قرآن آئی جو ان کے پاس موجود کتاب یعنی تورات کی تصدیق کرتی ہے، اور ان کے پاس وہی نبی تشریف لے آیا جسے وہ تورات میں دی گئی نشانیوں سے پہچانتے تھے، تو اس کے منکر ہو گئے، حالانکہ اس سے پہلے وہ خود اس نبی کے حوالے سے کافروں پر فتح یابی کی دعائیں مانگتے تھے۔ ایسے انکار کرنے والوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ وہ چیز جس سے انہوں نے اپنی جانوں کا سودا کیا کہ اللہ کی نازل کردہ کتاب کا انکار کر رہے ہیں، وہ بھی محض اس ضد کی وجہ سے کہ اللہ اپنے فضل سے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے وہی نازل فرماتا ہے۔ بنی اسرائیل محض اس ضد کی وجہ سے ایمان لانے کے لیے تیار نہ تھے کہ اس سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کے بعد تمام رسول بنی اسرائیل ہی میں مبعوث ہوئے ہیں، سو اب بھی بنی اسرائیل ہی میں سے ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ اللہ کی حکمت تھی کہ اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق بنی اسماعیل سے تھا جو ابراہیم علیہ السلام ہی کی اولاد تھے۔ اب یہ لوگ اللہ کے دھورے غضب کے مستحق ہو گئے ہیں، اور کافروں کے لیے توہین آمیز عذاب ہے۔ ان سے کہا جاتا ہے کہ ان سب کتابوں پر ایمان لاؤ جنہیں اللہ نے نازل فرمایا ہے، تو کہتے ہیں کہ ہم صرف اس کتاب پر ایمان لائیں گے جو ہم پر نازل کی گئی، اور جو اس کے علاوہ ہے اس کا انکار کرتے ہیں، حالانکہ یہ قرآن بھی برحق ہے اور اس کتاب کی تصدیق کرتا ہے جو پہلے سے ان کے پاس موجود ہے۔ پیغمبر آپ ان سے دریافت فرمائیں کہ اگر تم واقعی اپنی کتاب پر ایمان رکھتے ہو تو پھر
تم اس سے پہلے اللہ کے بھیجے ہوئے انبیاء کو کیوں قتل کرتے رہے ہو؟ تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام کھلی نشانیاں لے کر آئے، پھر تم نے ان کے کوہ طور پر جانے کے بعد بچڑے کو معبود بنا لیا، اور تم بہت ہی ظالم ہو۔ اور جب ہم نے تمہارے اوپر کوہ طور کو معلق کر کے تم سے پختہ عہد لیا اور حکم دیا کہ جو کتاب ہم نے تمہیں عطا کی ہے اس کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور ہمارا حکم سنو، تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم نے سن لیا، مگر پھر نافرمانی کی، اور کفر کے باعث ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت رچا دی گئی تھی۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ انہیں بتا دیجئے کہ یہ بہت ہی بری باتیں ہیں جن کا حکم تمہیں تمہارا ایمان دے رہا ہے، اگر تم واقعی مومن ہو۔ فرما دیجئے کہ اگر تمہارے کہنے کے مطابق اللہ کے نزدیک آخرت کا گھر یعنی جنت صرف تمہارے لیے ہی مخصوص ہے اور دوسرے لوگوں کے لیے نہیں، تو تم موت کی آرزو کرو اگر تم سچے ہو، لیکن ان گناہوں اور اعمال کے باعث جو ان کے ہاتھ آگے بھیج چکے ہیں وہ ہرگز کبھی یہ آرزو نہیں کریں گے، اور اللہ ان ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ آپ انہیں سب لوگوں سے زیادہ جینے کی ہوس میں مبتلا پائیں گے، حتیٰ کہ مشرکوں سے بھی زیادہ۔ ہر شخص چاہتا ہے کہ اسے 1000 برس کی زندگی مل جائے، لیکن یہ لمبی زندگی بھی انہیں آخرت کے عذاب سے تو نہیں بچا سکتی، اور اللہ ان کے اعمال کو خوب دیکھ رہا ہے۔ آیات نمبر 97 تا 103 میں واضح کیا گیا ہے کہ یہود قرآن کی دشمنی میں اس حد تک آگے نکل گئے ہیں کہ اللہ اس کے فرشتوں، انبیاء اور جبرائیل و میکائیل تک کے دشمن بن گئے ہیں۔ ان کی دشمنی لا علمی پر مبنی نہیں، بلکہ یہ نافرمان اور عہد شکن لوگ ہیں۔ ان کی اصل دلچسپی اللہ کی کتاب نہیں بلکہ سفلی جادو اور شیطانی عملیات ہیں۔ جو شخص بھی جبرائیل سے عداوت رکھتا ہے، آپ اس سے فرما دیجئے کہ جبرائیل نے تو یہ قرآن آپ کے دل پر محض اللہ کے حکم سے اتارا ہے، اور یہ قرآن اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے اور مومنوں کے لیے سراسر ہدایت اور خوشخبری ہے۔ اللہ کا اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں کا اور جبرائیل اور میکائیل کا دشمن ہوا تو وہ جان لے کہ یقیناً اللہ بھی ایسے کافروں کا دشمن ہے۔ یہود کا کہنا تھا کہ جبرائیل ہمارا دشمن ہے، وہ عذاب لے کر آتا رہا ہے، اگر میکائیل وہی لاتا تو ہم ایمان لے آتے، کیونکہ وہ خوشحالی اور سلامتی لانے والا فرشتہ ہے۔ ہم نے آپ کی طرف کھلی ہوئی نشانیاں اتاری ہیں، اور سوائے نافرمانوں کے ان کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ کیا یہ واقعہ نہیں کہ جب بھی ان لوگوں نے کوئی عہد کیا تو ان میں سے ایک فریق نے اسے توڑ دیا؟ حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے اکثر ایمان ہی نہیں رکھتے۔ ان کے پاس اللہ کی جانب سے ایسا رسول آ گیا جو ان کے پاس پہلے سے موجود کتاب یعنی تورات کی تصدیق کرنے والا ہے، تو انہی اہل کتاب میں سے ایک فریق نے اللہ کی اس کتاب یعنی تورات کو اس طرح پس پشت ڈال دیا جیسے وہ اس کتاب کو جانتے ہی نہیں، تو اس علم کے پیچھے بھی لگ گئے تھے جو سلیمان علیہ السلام کے عہد سلطنت میں شیاطین پڑھا کرتے تھے۔ حالانکہ سلیمان علیہ السلام نے کبھی کفر نہیں کیا، بلکہ کفر تو شیطانوں نے کیا تھا جو لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، اور یہ لوگ اس علم کے پیچھے بھی لگ گئے تھے جو شہر بابل میں ہاروت اور ماروت نامی 2 فرشتوں پر اتارا گیا تھا۔ کسی کو کچھ نہ سکھاتے تھے جب تک کہ یہ نہ بتا دیتے کہ ہم تو یہاں محض آزمائش کے لیے ہیں، سو تم کافر نہ بنو۔ تنبیہ کے باوجود وہ لوگ ان دونوں سے ایسا علم سیکھتے تھے جس کے ذریعے شوہر اور بیوی کے درمیان جدائی ڈالی جا سکے، حالانکہ وہ اس کے ذریعے اللہ کے حکم کے بغیر کسی کو بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے۔ ان فرشتوں سے وہ چیزیں سیکھتے تھے جو ان کے لیے نقصان دہ تھیں اور انہیں نفع نہیں پہنچاتی تھیں۔ بات انہیں بخوبی معلوم تھی کہ جس کسی نے جادو اختیار کیا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا، اور وہ بہت ہی بری چیز ہے
جس کے بدلے میں انہوں نے اپنی جانوں کو فروخت کر ڈالا۔ کیا خوب ہوتا کہ انہیں اتنی سمجھ ہوتی، ایمان لے آتے اور پرہیزگاری اختیار کرتے تو اللہ کی بارگاہ سے بہتر بدلہ پاتے۔ کیا خوب ہوتا کہ وہ سمجھ سے کام لیتے۔ آیات نمبر 104 تا 112 میں مسلمانوں کو یہود کی بعض شرارتوں سے آگاہ کیا گیا ہے اور یہود کے بعض اعتراضات کے جواب دیے گئے ہیں۔ مسلمانوں کو تنبیہ کہ غیر ضروری سوالات نہ کیا کریں۔ یہود و نصارہ کی غلط فہمی کا جواب کہ ان کے سوا کوئی جنت میں نہیں جائے گا۔ ایمان والو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے رائنا مت کہا کرو، بلکہ انظرنا کہا کرو اور بغور سنتے رہا کرو۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہودی اس لفظ رائنا کو جان بوجھ کر اس طرح ادا کرتے تھے کہ جس سے گستاخانہ مفہوم پیدا ہو جاتا تھا، اس لیے اس لفظ کا استعمال ممنوع قرار دے دیا گیا۔ کسی کافر کو خواہ وہ اہل کتاب میں سے ہو یا مشرکین میں سے ہو، یہ بات پسند نہیں کہ آپ کے رب کی طرف سے آپ پر کوئی بھلائی اترے۔ اللہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ مخصوص کر لیتا ہے اور اللہ بڑے فضل کا مالک ہے۔ ہم جب کسی آیت کے حکم کو موقوف کر دیتے ہیں یا اسے فراموش کرا دیتے ہیں تو اس سے بہتر یا ویسی ہی کوئی اور آیت لے آتے ہیں۔ کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے؟ تمہیں معلوم نہیں کہ آسمانوں اور زمین کی سلطنت اللہ ہی کے لیے ہے اور اللہ کے سوا نہ تمہارا کوئی دوست ہے اور نہ کوئی مددگار۔ مسلمانوں، کیا تم بھی اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسی طرح کے سوالات کرنا چاہتے ہو جیسے اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان سے کیے تھے؟ تو جو کوئی ایمان کو کفر کے ساتھ بدل ڈالے بے شک وہ راہ راست سے بھٹک گیا۔ بہت سے اہل کتاب یہ چاہتے ہیں کہ تمہارے ایمان لے آنے کے بعد پھر تمہیں کفر کی طرف واپس لوٹا دیں۔ یہ اس حسد کے باعث ہے جو ان کے دلوں میں ہے، حالانکہ ان پر حق خوب ظاہر ہو چکا ہے۔ تم معاف کرتے رہو اور درگزر کرتے رہو یہاں تک کہ اللہ اپنا کوئی اور حکم بھیج دے۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہا کرو، اور جو اعمال خیر بھی تم آگے بھیجو گے اسے اللہ کے حضور موجود پاؤ گے۔ بے شک اللہ تمہارے سب کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ اور یہود و نصارہ کہتے ہیں ان کے سوا کوئی بھی جنت میں ہرگز داخل نہیں ہوگا۔ یہ ان کی بے بنیاد آرزویں ہیں۔ فرما دیجئے کہ اگر تم سچے ہو تو کوئی ثبوت پیش کرو۔ کیوں نہیں؟ جس نے اپنا چہرہ اللہ کے سامنے جھکا دیا اور وہ اخلاص کے ساتھ نیک اعمال کرنے والا بھی ہو تو اس کا اجر اس کے رب کے پاس موجود ہے، اور ایسے لوگوں پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ آیات نمبر 113 تا 121 میں مسلمانوں کو یہود کی بعض شرارتوں سے آگاہ کیا گیا ہے اور یہود کے بعض اعتراضات کے جواب دیے گئے ہیں۔ اور یہود کہتے ہیں کہ نصارہ کی کوئی حیثیت نہیں، اور نصارہ کہتے ہیں کہ یہودیوں کی بنیاد کسی شے پر نہیں، حالانکہ وہ سب اللہ کی نازل کردہ کتاب پڑھتے ہیں۔ اسی طرح یہ بے علم مشرک لوگ بھی انہی جیسی بات کرتے ہیں۔ بس قیامت کے دن اللہ ان کے درمیان ان تمام امور کا فیصلہ فرما دے گا جس میں وہ اختلاف کرتے رہتے ہیں۔ اس شخص سے بڑھ کر کون ظالم ہو سکتا ہے جو اللہ کی مسجدوں میں اس کا نام لینے سے روکے اور انہیں ویران و برباد کرنے کی کوشش کرے۔ انہیں تو چاہیے تھا کہ مسجدوں میں اللہ سے ڈرتے ہوئے داخل ہوتے۔ ان کے لیے دنیا میں بھی ذلت ہے اور ان کے لیے آخرت میں بھی بڑا سخت عذاب ہے۔ اور مشرق و مغرب سب اللہ ہی کا ہے، بس تم جس طرف بھی رخ پھیرو گے ادھر ہی اللہ کی ذات موجود ہے۔ بے شک اللہ بڑی وسعت والا ہے اور وہ ہر چیز سے باخبر ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ اولاد رکھتا ہے، حالانکہ وہ اس بات سے بہت پاک ہے، بلکہ جو کچھ آسمانوں
اور زمین میں ہے سب اسی کی ملکیت ہے اور سب کے سب اس کے محکوم ہیں۔ وہ اللہ ہی ہے جو آسمانوں اور زمین کو عدم سے وجود میں لایا، اور جب وہ کسی کام کے کرنے کا فیصلہ کر لیتا ہے تو پھر صرف یہی فرماتا ہے کہ تو ہو جا، تو وہ ہو جاتا ہے۔ اور جو بے علم لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ ہم سے خود کلام کیوں نہیں فرماتا، یا ہمارے پاس براہ راست کوئی نشانی کیوں نہیں آتی۔ ان سے پہلے لوگ بھی انہی جیسی باتیں کہتے تھے۔ ان سب لوگوں کے دل آپس میں ایک جیسے ہیں۔ بے شک جو لوگ یقین حاصل کرنا چاہتے ہیں ہم نے ان کے لیے بے شمار نشانیاں خوب واضح کر دی ہیں۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک ہم نے آپ کو دین حق دے کر خوشخبری سنانے والا اور اللہ سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور جہنم میں جانے والوں کے بارے میں آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ کی ذمہ داری صرف ہمارا پیغام پہنچا دینا ہے۔ اور یہود و نصارہ آپ سے اس وقت تک ہرگز خوش نہیں ہوں گے جب تک آپ ان کا دین نہ اختیار کر لیں۔ فرما دیجئے کہ بے شک اللہ کی دی ہوئی ہدایت ہی اصل ہدایت ہے، اور اگر آپ نے اس علم کے بعد جو آپ کے پاس اللہ کی طرف سے پہنچ چکا ہے بفرض محال ان کی خواہشات کی پیروی کی تو آپ کو اللہ سے بچانے والا نہ کوئی حمایتی ہوگا اور نہ کوئی مددگار۔ وہ اہل کتاب جو اپنی کتاب کو اس طرح پڑھتے ہیں جیسے پڑھنے کا حق ہے، تو ایسے لوگ دین حق پر ایمان لے آتے ہیں، اور جو اس کا انکار کرتے ہیں سو وہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ آیات نمبر 122 تا 129 میں ابراہیم علیہ السلام کو لوگوں کا پیشوا بنانے کا ذکر۔ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کا خانہ کعبہ تعمیر کرنا اور اس موجودہ امت کے لیے ان کی دعا کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ بنی اسرائیل، میرے وہ احسانات یاد کرو جو میں نے تم پر کیے، اور میں نے تمہیں تمام اقوام عالم پر فضیلت عطا کی تھی۔ دن سے ڈرو جس دن کوئی شخص کسی دوسرے کے کام نہ آ سکے گا، اور نہ کسی کی طرف سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا، اور نہ ہی کسی کی کوئی سفارش قبول کی جائے گی، اور نہ ان کی کوئی مدد کی جا سکے گی۔ ان اگلی آیات میں یہ بات واضح کر دی گئی کہ بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل دونوں ہی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کا تعلق بنی اسماعیل سے ہے دراصل ابراہیم علیہ السلام کے دین ہی کی پیروی کر رہے ہیں، اور یہ بھی کہ بنی اسرائیل کے جد امجد یعقوب علیہ السلام بھی اسی دین کی پیروی کرتے تھے۔ وہ وقت یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے کئی باتوں میں آزمایا تو وہ تمام آزمائشوں میں پورے اترے۔ اس پر اللہ نے فرمایا کہ میں تمہیں لوگوں کا پیشوا بنانے والا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ کیا میری اولاد کے بارے میں بھی یہی حکم ہے؟ اللہ نے کہا کہ ہاں، مگر میرا وعدہ نافرمانوں کے لیے نہیں ہے۔ یاد کرو جب ہم نے اس گھر یعنی خانہ کعبہ کو لوگوں کے لیے رجوع کا مرکز اور جائے امن بنا دیا، اور حکم دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ کو اپنی نماز کی جگہ بنا لو۔ ہم نے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام سے یہ عہد لیا تھا کہ میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے پاک رکھیں گے۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے میرے رب، اسے امن والا شہر بنا دے، اور اس شہر کے رہنے والوں میں سے جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لائے ان کو طرح طرح کے پھلوں سے رزق عطا فرما۔ اللہ نے فرمایا کہ اور جو کوئی کفر کرے گا اس کو بھی دنیا کی چند روزہ زندگی کا سامان تو دوں گا، مگر آخر کار اسے جہنم کے عذاب کی طرف گھسیٹوں گا، اور وہ رہنے کے لیے بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے تو دونوں دعا کرتے جاتے تھے کہ اے ہمارے رب، تو ہماری یہ خدمت قبول فرما لے، بے شک تو خوب سننے والا
خوب جاننے والا ہے۔ خاص طور پر اگلی 2 آیات میں ایک ایسے رسول کے بارے میں دعا ہے جو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہو۔ یہ دعا صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی پوری طرح صادق آتی ہے۔ اے ہمارے رب، ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنا دے اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک امت کھڑی کر جو تیری اطاعت گزار ہو، اور ہمیں ہماری عبادت اور حج کے احکام بتا دے اور ہماری توبہ قبول فرما۔ بے شک تو بہت ہی توبہ قبول فرمانے والا مہربان ہے۔ اے ہمارے رب، ان میں ایک رسول مبعوث فرما جو انہی میں سے ہو، وہ ان پر تیری آیات تلاوت فرمائے اور انہیں کتاب اور دانائی کی تعلیم دے اور ان کو خوب پاک صاف کر دے۔ بے شک تو بہت زبردست اور بڑی حکمت والا ہے۔ آیات نمبر 130 تا 134 میں ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کا اپنی اولاد کو ایک ہی معبود یعنی اللہ کی عبادت کرنے کی وصیت کا بیان۔ کون ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے دین سے اعراض کرے سوائے اس کے جس نے خود کو احمق بنا لیا ہو، اور بے شک ہم نے انہیں دنیا میں بھی منتخب فرما لیا تھا، اور یقیناً وہ آخرت میں بھی بلند رتبے والے لوگوں میں شامل ہوں گے۔ اور جب ان کے رب نے ان سے فرمایا کہ تو میرا فرما بردار بن، تو انہوں نے کہا کہ میں سارے جہانوں کے رب کے سامنے سر تسلیم خم کرتا ہوں۔ اور ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو اسی بات کی وصیت کی کہ اے میرے بیٹو، اللہ نے تمہارے لیے یہی دین اسلام پسند فرمایا ہے، سو تم مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا۔ کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام کو موت آئی اور انہوں نے اپنے بیٹوں سے پوچھا کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم آپ کے اور آپ کے باپ دادا ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کے معبود کی عبادت کریں گے، وہی ایک معبود ہے اور ہم سب اسی کے اطاعت گزار رہیں گے۔ وہ ایک امت تھی جو گزر چکی، ان کے اعمال کی کمائی ان کے لیے ہوگی اور تمہاری کمائی تمہارے لیے ہوگی، اور تم سے ان کے اعمال کی باز پرس نہ کی جائے گی۔ آیات نمبر 135 تا 141 میں اس بات کی وضاحت کہ بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل دونوں ہی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کا تعلق بنی اسماعیل سے ہے، دراصل ابراہیم علیہ السلام کے دین ہی کی پیروی کر رہے ہیں، اور یہ کہ بنی اسرائیل کے جد امجد یعقوب علیہ السلام بھی اسی دین کی پیروی کرتے تھے۔ اہل کتاب مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ یہودیت یا نصرانیت اختیار کر لو تو ہدایت پا جاؤ گے۔ آپ فرما دیجئے کہ یہ ممکن نہیں، کیونکہ ہم نے تو ابراہیم علیہ السلام کی ملت اختیار کی ہوئی ہے، جو سب سے منہ موڑ کر صرف اللہ کی طرف متوجہ تھے، اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے، جبکہ یہود اور نصارہ کے کچھ گروہ شرک کے مرتکب تھے۔ یہود کے کچھ گروہ اپنے نبی حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے تھے، اور نصارہ کے کچھ گروہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے تھے۔ فرما دیجئے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس پر جو ہماری طرف نازل کیا گیا، اور اس پر بھی جو ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد کی طرف بھیجا گیا، اور اس پر بھی جو موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو عطا کیا گیا، اور جو دوسرے انبیاء کو ان کے رب کی طرف سے عطا کیا گیا۔ ان تمام رسولوں میں سے کسی میں بھی فرق نہیں کرتے، اور ہم اللہ ہی کے فرمانبردار ہیں۔ یہ اہل کتاب بھی اسی طرح ایمان لے آئیں جیسے تم ایمان لائے ہو، تو بے شک وہ ہدایت یافتہ ہو جائیں گے، اور اگر یہ منہ پھیر لیں تو پھر سمجھ لو کہ یہ صرف اپنی ضد کی وجہ سے اڑے ہوئے ہیں۔ ان کے مقابلے میں اللہ ہی تمہاری حمایت کے لیے کافی ہے، اور وہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ کا رنگ اختیار کر لو
اور کس کا رنگ اللہ کے رنگ سے بہتر ہو سکتا ہے، اور ہم تو اسی کے عبادت گزار ہیں۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ کیا تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو، حالانکہ وہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، اور ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں اور تمہارے اعمال تمہارے لیے ہیں، اور ہم تو خالص اسی کے اطاعت گزار ہیں۔ کتاب، کیا تم یہ کہتے ہو کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد یہودی یا نصرانی تھے؟ آپ ان سے پوچھئے کہ کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو ایسی گواہی کو چھپائے جو اللہ کی جانب سے اس کے پاس موجود ہے، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے۔ امت تھی جو گزر چکی، ان کے کمائے ہوئے اعمال ان کے لیے تھے، اور تمہارے کمائے ہوئے اعمال تمہارے لیے ہوں گے، اور تم سے ان کے اعمال کی باز پرس نہیں ہوگی۔